اورینٹ گروپ کے چیئرمین میاں محمد فاضل کی کہانی بہت ولولہ انگیز ہے۔ باؤ فاضل صرف 6 جماعتیں پاس ہے اور اب ان کے پاس بہت سے ایم اے پاس لوگ ملازم ہیں۔ 1960 کے لگ بھگ باؤ فاضل کے والد کا لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب معمولی سا ہوٹل تھا۔ باؤ فاضل اس ہوٹل میں مسافروں کے لیے چائے بناتے اور چائے کے گندے برتن بھی خود دھوتے تھے۔ باؤ کو یہ کام پسند نہ تھا۔ آپ نے اورینٹ کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ یہ کمپنی ایئر کنڈیشنر سے لے کر مائکرو ویو تک گھریلو مشینری بناتی ہے۔ یہ کمپنی باؤ فاضل نام کے ایک ان پڑھ شخص نے بنائی اور انہوں نے اسے اللہ کے کرم اور شبانہ روز محنت سے پاکستان کے بڑی صنعتی گروپوں کی قطار میں لا کھڑا کیا۔ یہ ملک کی ان چند کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے جن سے ملٹی نیشنل کمپنی نے رابطہ کیا اور ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ باؤ فاضل کی یہ کہانی پڑھیے اور سوچیے کہ آپ میاں محمد فاضل بن سکتے ہیں۔ خصوصاً ان کو گاہکوں کے فضول قسم کے تبصرے سننا سخت ناپسند تھا۔ باؤ فاضل اپنا کوئی کام کرنا چاہتے تھے۔ ان دنوں فوٹو کھنچوانے کا بہت رواج تھا، چنانچہ آپ نے فوٹوگرافی کا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے والد سے کچھ رقم ادھار لے کر ایک پرانا سا کیمرہ خریدا اور اندرون شہر 2 موریا پل کے قریب فٹ پاتھ پر اپنا کیمرہ سیٹ کیا۔ یہ سارا دن فوٹو پاتھ پر تب تصویریں کھینچتے اور ساری رات ہوٹل کے چھوٹے سے اسٹور میں تصویریں دھوتے اور ان کے پرنٹ تیار کرتے۔ ان کا کیمرہ پرانا تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی تصویر خراب ہو جاتی تھی تو گاہک وہ تصویر ان کے منہ پر دے مارتا، مگر باؤ نے حوصلہ نہ چھوڑا اور دن رات کام کرتے رہے۔ یہ کام ان کو پسند تھا۔ 5-6 سال کی سخت محنت کے بعد انہوں نے کچھ پیسے جمع کر لیے اور اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی دکان خرید لی۔ اس طرح اپنا اسٹوڈیو فٹ پاتھ سے دکان میں منتقل کر لیا۔ اب وہیں تصویریں کھینچتے، وہیں دھوتے اور پرنٹ تیار کرتے۔ انہی دنوں فوٹو کاپی مشین نئی نئی پاکستان میں آئی تھی۔ انہوں نے بھی ایک فوٹو کاپی مشین خرید لی اور سارا دن فوٹو کاپی کرتے۔ ان کے خیال میں جس دن انہوں نے فوٹو کاپی مشین خریدی اسی دن سے ان کی قسمت بدل گئی۔ اب ان کی آمدن میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور جلد ہی ان کی آمدن 2 گنا ہو گئی۔ پھر انہوں نے دکان کی دوسری منزل بھی تعمیر کروا لی۔ 1970 میں ان کے 2 بیٹے بھی ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کام کو بڑھایا۔ اب یہ کیمرے کی فلم تھوک میں خریدتے اور پرچون میں فروخت کرتے۔ ان سے ان کو اچھا منافع ہوتا۔ 1980 میں انہوں نے کلر لیب بنائی جہاں رنگین فوٹو تیار ہوتے۔ اب ان کا کام اور بڑھ گیا۔ باؤ کے بیٹے بھی باپ کی طرح مواقع کی تلاش میں رہتے۔ اب انہوں نے کیمرے کی فلم باہر سے منگوانی شروع کی اور اسے پاکستان میں تھوک میں فروخت کرتے۔ یہ فلم اور پرنٹنگ پیپر مٹسوبشی والوں سے منگواتے تھے۔ فلم اور پرنٹنگ کاغذ کی بزنس میں انہیں خوب کمائی ہوئی۔ 1995 میں یہ کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے ہول سیلر بن گئے۔ اب انہوں نے نسبت روڈ چوک کے پاس چیمبر لین روڈ پر پہلے ایک چھوٹی سی دکان خریدی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے ساتھ والی دکان بھی خرید لی۔ 1998 کے لگ بھگ نئے ڈیجیٹل کیمروں کی وجہ سے کیمرے کی فلم اور پرنٹنگ کے کاغذ کا بزنس کچھ کم ہوگا۔ انہی دنوں ان کا چھوٹا بیٹا لندن سے MBA کر کے لوٹا تھا۔ وہ بھی والد کے بزنس میں شامل ہو گیا۔ اسے کوئی نیا کام کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اورسیم انرجی سیور لیب اور پھر موٹرولا موبائل کا بزنس کیا۔ اس بزنس میں انہیں کوئی تجربہ نہ تھا جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ باؤ فاضل کافی عرصہ سے مٹسوبشی والوں کے ساتھ کیمرے کی فلموں اور پرنٹنگ کے کاغذ کا کاروبار کر رہے تھے۔ انہوں نے باؤ فاضل سے کہا کہ وہ پاکستان میں ان کی دوسری چیزیں بھی فروخت کریں۔ شروع میں یہ جھجکے مگر بعد ازاں حامی بھر لی۔ چنانچہ مٹسوبشی والوں نے انہیں ان کی AC فروخت کرنے کو کہا۔ باؤ فاضل نے 500 AC منگوائے اور معمولی منافع پر ان کی فروخت کا اشتہار دیا۔ اس طرح یہ سارے AC پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو گئے۔
1998 سے 2004 تک یہ میٹسوبشی کے اے سی معمولی منافع پر فروخت کرتے رہے تاکہ وہ ایک بار اے سی کی مارکیٹ میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہیں خود اے سی تیار کرنے کا خیال آیا، چنانچہ باؤ فاضل نے 2005 میں چوہنگ کے قریب 10 لاکھ روپے میں 32 کنال زمین خرید کر میٹسوبشی کے تعاون سے ان کی اے سی اسمبل کرنے کا پہلا پلانٹ لگایا۔ 2007 میں اورینٹ گروپ نے اپنی چیزیں بھی بنانا شروع کیں۔ اب یہ میٹسوبشی کی اے سی کے علاوہ اپنے اورینٹ اے سی فریج، اوون اور واٹر ڈسچارجر وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اورینٹ گروپ نے بہت تیزی سے ترقی کی تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی، چنانچہ کوریا کی مشہور کمپنی سامسنگ والوں نے ان سے رابطہ کیا اور باؤ فاضل کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ 2009 سے باؤ فاضل سامسنگ والوں کی ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین وغیرہ پاکستان میں فروخت کر رہے ہیں۔ باؤ فاضل صرف 15 سال پہلے اپنے 3 بیٹوں اور 2 ملازمین کے ساتھ کام کرتے تھے، اب ان کی کمپنی میں 5000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ فٹ پاتھ سے کام شروع کرنے والا باؤ فاضل 30 سال کی محنت کے بعد اب ارب پتی بن گئے اور مصری شاہ کے 4 مرلے کے مکان کے بجائے گلبرگ میں 6.5 کنال کے خوبصورت گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کے خیال میں ان کی کامیابی کی وجہ اپنے رب پر بھرپور یقین، کام اور کام، یعنی سخت محنت، کامیاب ہونے کی جستجو، نیک نیتی سے کام کرنا اور احساس کمتری کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ باؤ فاضل پر ایسا وقت بھی آیا جب وہ 3 دن بھوکے رہتے، کھانا نصیب نہ ہوتا، مگر پھر بھی انہوں نے کوشش ترک نہ کی اور ثابت قدم رہے۔ محمد فاضل انتقال کر گئے ہیں، مگر ان کی اولاد پھل پھول رہی ہے۔